بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کربلا سیریز کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور ان کی وصیت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اگر آپ ان کی وصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے آئی بٹن کو پریس کریں اور ہماری پچھلی ایک ساتھ کو ضرور دیکھیں۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کی عادات و اطوار اور رعایا کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ رعایا نے یزید کے ظلم و ستم کے خلاف کیا قدم اٹھایا۔ یزید کے درباری جو کہ ہمہ وقت اس کی خوشامد میں لگے رہتے تھے، انہوں نے عوام کی بغاوت سے جان چھڑانے کے لیے کیا مشورہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولید کے دربار میں جانے پر کیا بات چیت ہوئی۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ جب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو یزید ابن معاویہ تخت حکومت پر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے اپنے باپ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو اپنے کانوں اور دماغ سے نکال پھینکا، اور وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر فسق و فجور اور زنا میں مبتلا ہو گیا۔ شراب و کباب اور ارباب نشاط یعنی گانے بجانے جیسی عادتوں میں پڑ گیا۔ ملک میں ظلم و ستم اور سخت گیری بڑھنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر اہل عراق و شام اس کے جبر اور شقاوت سے تنگ آ کر چلا اٹھے، اور سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ خاندان نبوت میں سے اگر کوئی شخص اس وقت یہاں آ جائے تو ہم سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس پلید اور نام مراد یزید کے عہد خلافت سے باہر ہو جائیں۔ سب کے ہم خیال ہونے کے بعد سب سے پہلے اہل کوفہ نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عریضے یعنی خطوط بھیجنے شروع کیے اور درخواست کی کہ جس طرح ہو جلد تشریف لائیے اور ہمیں اس ظالم کے ظلم سے نجات دلائیے۔ یزید کے درباری جو کہ دن رات یزید کی خوشامد میں لگے رہتے تھے، جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہیں اپنا کھیل بگڑتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے فوراً یزید کو بھڑکایا کہ اے یزید، اگر تجھے اپنی حکومت و خلافت کو برقرار رکھنا ہے اور آزادی و مسرت کے ساتھ حکومت کرنا ہے تو مدینہ کے ان 4 شخصوں سے بیعت لے۔ ایک تو جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تیسرے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور چوتھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تیرے باپ کے زمانہ خلافت میں تیری بیعت سے متنفر رہے۔ حجاز میں لوگ ان کے بہت زیادہ معتقد ہیں۔ اگر یہ لوگ تیرے قبضہ و اقتدار میں نہ آئے تو ہم تجھے کہہ دیتے ہیں کہ تیری سلطنت و امارت خاک میں مل جائے گی۔ یزید اپنے درباریوں کی اس گفتگو سے بھڑک اٹھا۔ اس کے دل میں ایک خوفناک جوش اٹھا، ساتھ ہی اس کے کانوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز گونجی جو کہ اس نے اپنے دل و دماغ سے نکال دی تھی، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود رہ گیا۔ یزید نے اپنے بدبخت مشیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اطراف و جوانب میں اپنی بیعت کے لیے خطوط روانہ کیے، اور اس ضمن میں اس نے ولید بن عقبہ کے نام بھی ایک خط بھیجا جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے حاکم تھے۔ اس خط میں اس نے لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے میں تشدد کرو، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لیں انہیں ذرا بھی مہلت نہ دو۔ جب یہ خط ولید بن عقبہ کے پاس آیا تو اس نے مروان بن حکم سے مشورہ لیا کہ یزید نے ایسا ایسا لکھا ہے، اب کیا کیا جائے۔ مروان بن حکم جو کہ یزید کا خیرخواہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، کہنے لگا یزید نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، اب تم ان لوگوں کو اسی وقت بلا بھیجو۔ جب وہ آئیں تو ان سے یزید کی بیعت اور اطاعت کا اقرار لو، مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان تینوں کی گردن اڑا دینا، اور ہاں انہیں معاویہ کے مرنے کی خبر نہ ہونے پائے۔ اگر انہیں یہ علم ہو گیا تو وہ ہرگز بیعت نہ کریں گے اور ادھر ادھر نکل جائیں گے۔ ولید بن عقبہ ایک خدا ترس اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنے والا شخص تھا۔ اس بات سے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اے مروان، خاموش ہو جائیں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے کلمات سننا پسند نہیں کرتا۔
میری نگاہوں میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے، مجھ پر ان کا ادب و احترام لازم ہے، مگر میں یزید کا پیغام ان تک پہنچائے دیتا ہوں، ماننا یا نہ ماننا ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ پھر ولید نے ایک آدمی جناب امام عالی مقام کے پاس بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم چلو، ہم آتے ہیں، اور پھر عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا کہ بھائی تمہیں کچھ خبر ہے، ولید ہم دونوں کو کیوں بلاتا ہے؟ یزید کے ارادوں کی اطلاع تمام مدینہ میں عام تھی، اس کی بد چلنی اور بے دینی کے چرچے اور بیعت لینے کے منصوبے مدینہ کی گلی گلی میں لوگوں کی زبان پر تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جہاں تک خیال ہے وہ آپ کو اور مجھ کو بیعت یزید لینے کے لیے بلاتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک فاسق، فاجر، بدکار، زانی اور خبث شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ ہمیں ہر وقت اس کی بیعت سے انکار ہوگا۔ یہ ابھی اسی گفتگو میں تھے کہ ولید کا آدمی پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولید آپ کو جلد بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں اور چند احباب کو لے کر ایوان ولید پر پہنچے اور سب کو دروازے پر چھوڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ولید آپ کی تعظیم کے لیے اٹھا اور نہایت ادب سے یزید حاکم دمشق کا فرمان آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ولید، تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ اے ولید، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یزید فاسق و فاجر، بدکار، شرابی اور زانی ہے، تو مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ نقل اسلامی جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا اور جس کی آبیاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون دے کر کی تھی، حسین ابن علی اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے؟ اور کیا تو یہ چاہتا ہے کہ حسین ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے جھک کر اسلام کی عظیم الشان عمارت کو مسمار کرے؟ اے ولید، یہ ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ علی کا بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، فاطمہ کا جگر گوشہ، اسلام کی خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ ولید بن عقبہ نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی اطلاع دی اور یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سن کر پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر فرمایا، مجھ سا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا، تم تمام لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دو، اسی مجمع میں مجھ سے بھی کہنا، پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عقبہ کے دربار سے واپس تشریف لے گئے۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں، اگلے واقعات انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارا مقصد مستند ذرائع سے تحقیق کر کے اسلامک ہسٹری آپ تک پہنچانا اور نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ محرم الحرام کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ رائزنگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔